میڈیکل سائنس ایک بات اعتراف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ بیماری سے بچنا ہے تو پرہیز زیادہ بہتر ہے۔ علاج تو ہوتا ہے لیکن اگر ہم پرہیز کریں تو بیماری کے قریب ہم جاتے نہیں ہیں۔ اب پرہیز جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پرہیز میں کیا آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنی جسم کی، اپنی باڈی کی جو ہے ظاہری طور پر حفاظت کریں، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں ایک اپنے ورڈ میں کہوں کہ ایکسٹرنل کلیننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں، یعنی باہری طور پر اپنے جسم کو صاف رکھنا۔ اگر ہم باقاعدہ نہاتے ہیں، بدن کو صاف رکھتے ہیں تو ہمارا بدن تندرست رہے گا، بیماری سے ہم اتنا دور رہیں گے۔ جتنی ہم پریکاشن لیں گے، جتنا ہم اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں گے، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے، اتنا ہی ہم بیماری سے بچیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پرہیز۔ دوسرا ہوتا ہے انٹرنل کلیننگ۔ انٹرنل کیا ہے؟ اندرونی صفائی۔ اب اندرونی صفائی کیسے کی جائے باڈی کے اندر؟ یہ 3 اصول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیکل سائنس ٹکی ہوئی ہے۔ حضور نے کہا کہ اندرونی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ چیزوں کے حلال اور حرام ہونے کے درجے بنا دیے کہ یہ چیز تمہیں کھانا ہے اور یہ چیز تمہیں نہیں کھانا ہے۔ تو جس کو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ چیز اگر آپ کھائیں گے تو یقیناً آپ کے جسم کے اندر کے حصوں کو وہ فائدہ بخش چیزیں ہوں گی، اور جسم کے باہر میں بھی اس کا جو ہے نکھار آپ کو نظر آئیں گا۔ لیکن اگر آپ وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں کھاتے ہیں جس کو منع کیا گیا، ممانعت کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس نے انسان کو بنایا تو ہر وہ سائنٹسٹ جو ایک مشین بناتا ہے، اس مشین کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کی جو ایک مشین ہے، انسان کی ایک مشین کی طرح ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا، وہ خوب جانتا ہے کہ اس مشین کو چلانا کیسے ہے اور کون سی چیزیں ہیں اس مشین کو جو بگاڑ دیتی ہے، اس کا سسٹم خراب کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، کہا یہ کھانا ہے، یہ کھاؤں گے فائدہ بخش ہوں گی تمہاری باڈی کے لیے، یہ چیز کھاؤں گے نقصان ہوگا۔ تو حرام چیزوں سے بچنا یہ انٹرنل صفائی ہے، یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی صفائی رکھنا۔ اور تیسری ایک صفائی آتی ہے بیماری سے بچنے کے لیے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں روح کی صفائی۔ اگر میں اس کو انگلش میں کہوں تو سول کلیننگ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، روح کی صفائی۔ روح کی صفائی کیسے ہوں گی؟ روح کی صفائی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے یا اس کے پرہیز سے یا اس کے کھانے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے اچھے اعمال، نیکی۔ اگر آپ اچھے عمل کرتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے ہیں تو یہ آپ کی روح کی صفائی ہے۔ اگر یہ 3 چیزوں پہ آپ کاربند ہے، پابند ہے، تو یہ پرہیز وہ ہے جو آپ کو ظاہری اور باہری ہر طرح کی بیماری سے بچاتا ہے۔ اب اسی